بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریت میڈیا میں دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک غریب آدمی کی کہانی بتاؤں گی۔ درویش نے غریب آدمی کو کیا 3 نصیحتیں کی۔ درویش کی نصیحتوں کا اس پر کیا اثر ہوا۔ ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک رئیس آدمی کے ہاں غلامی کی جائے۔ اس کی بیوی نے اجازت دے دی۔ اس کی بیوی نے ابھی پہلا بیٹا ہی نہیں پیدا کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر چلا گیا تاکہ وہ اپنے بیٹے کا بہتر مستقبل بنا سکے۔ وہ دور دراز ایک شہر میں چلا گیا اور 20 سال تک اس رئیس آدمی کی خدمت کی۔ 20 سال بعد رئیس آدمی سے اجازت لی کہ وہ اب گھر جانا چاہتا ہے۔ رئیس آدمی سخی بھی تھا۔ اس نے بہت ساری بکریاں، گائیں، بھینس، اونٹ دیے اور مالا مال بنا کر واپس بھیجا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ صحرا سے گزر ہوا اور راستے میں اسے ایک جھونپڑی ملی۔ اس میں ایک درویش آدمی تھا۔ اس کے پاس رات گزاری۔ غریب شخص نے رات کو درویش آدمی سے گزارش کی کہ وہ اسے نصیحت کرے۔ درویش نے کہا، میں نصیحت تو کروں گا لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ اس نے قیمت پوچھی۔ کہا کہ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ۔ اس نے کہا کہ میں مالدار ہوں، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس نے قیمت ادا کی۔ بزرگ نے نصیحت کی، جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دیا۔ بزرگ نے کہا کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھ میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو اور شخص نے ایک اور اونٹ دیا۔ بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پچھتا کر سو جانا لیکن کبھی بھی کسی انسان کا قتل نہ کرنا۔ اس شخص نے سوچا کہ 3 اونٹ ضائع ہو گئے اور چپ کر کے سو گیا۔ صبح وہ چل دیا۔ سفر لمبا ہونے اور کئی دن کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ 3 نصیحتیں بھول گیا۔ وہ ایک رات ایک گاؤں میں پہنچتا ہے۔ رات کو جب وہ سونے لگتا ہے تو آسمانوں پر دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں آ گئے ہیں۔ اس کو درویش کی نصیحتیں یاد آ جاتی ہیں۔ وہ شور مچاتا ہے، گاؤں والوں، پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اپنا مال کھول کر پہاڑ پر لے جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے سیلاب آ گیا ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو جاتے ہیں۔ وہ کچھ دن بعد پہاڑ پر رہتا ہے۔ سیلاب کا پانی اترتا ہے تو وہ اگلی منزل پر چل پڑتا ہے۔ ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ ایک شخص کے گھر قیام کرتا ہے جو کہ باتیں کرنے کا بہت ہی اچھا معلوم ہوتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ بزرگ کی نصیحت اسے یاد آ جاتی ہے۔ رات کو اسی کشمکش میں اسے نیند نہیں آتی۔ وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز سے پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ وہ آیا اور بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ یہ آیا اور اس کو پیچھے سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور اسے باندھ دیا۔ پولیس کو بلایا اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ آخرکار وہ رات کو اپنے گاؤں میں پہنچتا ہے اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دیکھتا ہے گھر میں اس کی بیوی کسی کڑیل نوجوان کے ساتھ والی چارپائی پر سوئی پڑی ہے۔ اس شخص کو غصہ آیا اور دل میں خیال آیا کہ میں اس نوجوان کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے اسے اس درویش کی بات یاد آ جاتی ہے، کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا، پچھتا کر سو جانا۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلی بھی نصیحت کام کر گئی، دوسری بھی نصیحت کام کی، لہٰذا وہ گاؤں باہر آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی، اس کے دل میں خیال آیا گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی گاؤں میں جاتا ہے اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے چلا گیا۔ اس نے مزید دریافت کیا کہ جب وہ جانے لگا تھا تو بچہ ہونے والا تھا۔ گاؤں والوں نے بتایا، ہاں، اللہ نے
اسے ایک بیٹا دیا ہے جو کہ اب جوان ہو گیا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا جو رات کو نوجوان تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا، اسے میں قتل کرنے کا خیال دل میں لایا تھا۔ وہ گھر گیا اور بیوی اور بیٹے سے ملا تو دوستو سچ ہی کہتے ہیں، اگر کوئی بھی بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے۔ آج کل بزرگ نصیحت کریں تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتی ہے۔ ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے، جو غور نہیں کرتے وہ پچھتاتے ہیں۔ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔